السلام علیکم اینڈ خوش آمدید میناز گیلری میں ایک بار پھر دوسرا پروگرام ہے اور امید ہے کہ آپ لوگ سب بیٹھے ہوں گے اور یہ بھی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کے شو سے بھی آپ لوگ بہت سارا مزہ لیں گے. اسپیشلی ابھی جیسے اب اوپننگ میں آپ نے دیکھی یہ گیلری دیکھی کہ وال آپ نے دیکھا اور یہ دیوار جتنے خوبصورت طریقے سے سجایا ہوا ہے. آج ہمارے پروڈیوسر صاحب نے جو محنت کی ہے, مختلف رنگ آپ کو اس میں پاکستان کے نظر آئیں گے, سندھ, بلوچستان اور آرٹ جتنا ہے نا, مطلب میناز گیلریز میں بہت کچھ ہے. تو اس میں دیکھیں اپنے سندھ کے ہمارے, اگر ہم وہاں کی بات کریں دیکھیں یہ وہاں کی خواتین, پھر یہ دیکھیں موسیقی سے ریلیٹڈ رباب بجا رہی ہے, یہ کوئی ہنڈی بنا رہی ہے, یہاں پہ یہ دیکھیں کوئی دمال ٹائپ کر رہی ہے, اور یہاں پہ دیکھیں مختلف آپ کو اس میں نظر آئے گا. میوزک بھی ہے, وہ جو جس کو کیا کہتے ہیں, وہ باسوری کہتے ہیں نا, وہ بھی بجا رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ گرین ٹی کا بھی بندوبست کیا ہوا ہے, ترکش ٹچ دے رہے. تو بہت ہی خوبصورت یہ گیلری سجی ہوئی ہے آج میناز گیلری میں. اور میناز گیلری میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس گیلری میں یعنی میناز گیلری میں یعنی میری گیلری میں بہت کچھ ہے. جیسے کہ سٹارٹ میں ہم سٹار آف دا ویک پاکستان کا بہت بڑا نام ہم لے کر آتے ہیں, چاہے وہ فیشن سے ہو, چاہے وہ شوبز کے کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو, اور ساتھ ہی ساتھ پھر ہم جاتے ہیں اپنی میوزک سیگمنٹ کی طرف. میوزک میں ہمارے معیز صاحب جو ہے وہ بہت ہی محنت کر کے اپنے میوزک فیلڈ سے ریلیٹڈ ایسے سیلیبریٹیز کو لے کر آتے جس میں وہ بات کرتے ہیں, اور نہ صرف وہ بات کرتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کے اچھے سے سانگز بھی ہم آپ کو سناتے ہیں اور دکھاتے ہیں. اور اس کے بعد جو سیگمنٹ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جی عثمان امین صاحب کا. اور عثمان امین مختلف شوبز گوسپس لے کر آ جاتے ہیں جی. لاسٹ ویک بھی بہت ہی زبردست انہوں نے معلومات اکٹھی کی ہوئی تھی, اینڈ آئی ایم شیور کہ اس بار بھی بہت کچھ وہ لے کر آئیں گے اور شوبز کے حوالے سے آپ لوگوں کو اپڈیٹ کریں گے کہ شوبز میں کیا ان ہے, کیا آؤٹ ہے, کون کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا, وہ معیز اور عثمان آپ کو بتائیں گے. اور اس کے بعد جو سب سے لاسٹ والا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ بہت مزے کا ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے جی آج کا مہمان. اور آج کے مہمان کے ساتھ ہم ڈھیر ساری باتیں کرتے ہیں جی, اور اس کی فیلڈ کے حوالے سے, اس کے کام کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں جی کہ پاکستان میں, اور اسپیشلی ہم اگر کے پی کی بات کر لیں, پشاور کی بات کر لیں, تو یہاں پہ بھی بہت ہی ٹیلنٹڈ اور بہت ہی اچھے لوگ موجود ہیں. لیکن وہی والی بات ہے کہ تراشنے کی ضرورت ہوتی ہے. آج کے جو مہمان ہیں ان کو تراشنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے آپ بہت بڑا نام ہے پاکستان شوبز انڈسٹری کا. فیشن شوز کا اگر میں بات کر لوں, یا جتنے ماڈلز کو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے, یا پشاور میں فرسٹ ٹائم شوز ارینج کرنا, شوز کو پروموٹ کرنا, وہ بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑا جگرا بھی چاہیے. جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ جب کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہمارے مشر کا, تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اے وی ٹی چینلز کس کا ہے, یہ کنہوں نے اتنا بڑا یہ قدم اٹھایا ہے, کس نے اتنا بڑا کام کیا. تو ہم اکثر کہتے ہیں, ہم اپنے مشر کا نام بتاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے مشر کا ہے اور ہمارے مشر نے یہ قدم اٹھایا. تو لوگ کہتے ہیں اچھا ماشاء اللہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے, حالانکہ یہ اتنے سارے پٹھان ہیں, اتنے سارے پیسہ رکھنے والے لوگ ہیں, انہوں نے یہ کام نہیں کیا. اور ماشاء اللہ ہمارے مشر نے اتنا بڑا جگرا کر کے اتنا بڑا چینل ہمیں لا کے دیے کہ جس کے ماشاء اللہ بھی 15-16 سال گزر رہے, اور K2 کی بھی ہم 10ویں اور 11ویں اینیورسری بھی منا چکے, اور K2 سے کتنے لوگ انٹروڈیوس ہو چکے ہیں, چاہے وہ اسلام آباد سے ہو, چاہے وہ پشاور سے ہو, چاہے وہ کوئٹہ سے ہو, چاہے وہ دبئی سے ہو, چاہے وہ کراچی سے ہو. دن بدن یہاں سے نیو ٹیلنٹ پروموٹ ہوتا گیا اور جاتا گیا. تو سیم ہمارے آج کا مہمان کا بھی یہی سین ہے کہ بہت سارے لوگوں کو انٹروڈیوس کرایا ہوا ہے, چاہے وہ فیشن میں ہو, چاہے وہ ماڈلنگ میں ہو, چاہے وہ ایکٹنگ میں ہو. تو ایکٹنگ سے مجھے یاد آیا کہ کیوں نہ ابھی ہم اپنے سٹار آف دا ویک کو ہم اپنے لائن پہ لے, کال پہ لے. بہت بڑا ایکٹر ہے, پاکستان کا بہت بڑا نام ہے جی. اردو میں اس نے اپنے نہ صرف پلیز میں بلکہ بطور ہوسٹ بھی وہ آپ لوگوں کے دلوں میں اپنا نام بنا چکا ہے, اپنا گھر بنا چکے آپ لوگوں کے دلوں میں. اور خوشی ہے کہ آج کا میناز گیلری میں انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے, اور یقیناً آج میرے فینس کے ساتھ وہ بات کریں گے, اور ان سے ہم تھوڑی بہت پشتو بھی کہیں گے کہ ان کو پشتو بھی جو تھوڑی بہت اگر لفظ آتے ہیں تو بولے, اگر نہیں آتے تو میں سکھا دیتی ہوں جی. تو ویلکم کرتے ہیں جی فیضان شیخ کو. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. فیضان ویلکم ٹو میناز گیلری. تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. تھینک یو سو مچ. فیضان کیا ہو رہا ہے آج کل, کیا ہے, کچھ ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, کیا کر رہے ہیں آج کل؟ تو جی فٹنس پہ کام ہو رہا ہے کام, کیونکہ آپ کو پتا ہے آج کل ایس او پیز فالو کرنے ہیں تو بہت کم شوٹ ہو رہی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے احتیاط بہت ضروری ہے, نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی. تو احتیاط پہ زیادہ کام ہو رہا ہے. تو جب ٹائم آف ملتا ہے تو فیملی کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں, اور کوشش کر رہا ہوں کہ فٹنس پہ تھوڑا ذرا زیادہ کام کیا جائے. یہ بھی ہے نا, وہی اکثر لوگ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے نا.
جی دوبارہ سے بولیے گا. میں نے کہا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے. جی بالکل, جان ہے تو جان ہے, بہت ضروری ہے. زبردست. اچھا فیضان, آپ کے بہت سارے فینز یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ فیضان نے کب سے سٹارٹ لیا, فیضان کا فرسٹ سیریل کون سا تھا؟ میں نے جی 8 سال پہلے سٹارٹ کیا تھا, اور میرا جو پہلا سیریل تھا وہ تھا 700 رشتوں کے. لیکن اس سے پہلے میں نے 4 سال کی ڈگری کی تھی ڈائریکشن کی زیبس سے کراچی میں. ٹھیک. اور اس کے علاوہ میں نے ٹی وی پہ آنے سے پہلے 5 سال کمرشل تھیٹر کیا تھا, جس نے مجھے جو کچھ سکھایا وہ میں نے وہاں سے سیکھا. واو دیٹس نائس, زبردست زبردست. اچھا تو جب آپ, وہ کہتے ہیں نا کہ جب بندہ مشہور ہوتا جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا پراؤڈنس کی طرف چلا جاتا ہے, فین لسٹ بڑھتی جاتی ہے, تو فیضان میں آیا کچھ؟ کیا چیز؟ میں آپ کی آواز مجھے بہت زیادہ بریک ہو کے مل رہی ہے. اچھا میں نے کہا جب بندہ مشہور ہوتا جاتا ہے نا, جب وہ دن بدن وہ شہرت کی بلندیوں کو چھوتا جاتا ہے تو تھوڑا سا پراؤڈنس بھی آ جاتا ہے, تو فیضان میں آیا وہ سین؟ نہیں بالکل بھی نہیں. دیکھیں ظاہر سی بات ہے, لوگ جب پسند کرتے ہیں آپ کو یا تھوڑا فیم ملتا ہے تو اچھا تو لگتا ہے, لیکن جو انسان 5 دن اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوتا ہے نا, اس میں بالکل بھی تکبر نہیں آتا. واو زبردست. تو جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی میری سجیشن یہ ہوگی کہ اگر کہیں ذرا سا بھی آپ کو فیل ہو کہ آپ کو تھوڑا سا پراؤڈ فیل ہو رہا ہے اور یو فیلنگ اے لٹل ایروگینٹ, جو بھی نماز کا وقت ہو وہ نماز فوراً ادا کیجیے, تو آپ فوراً اپنی زمین پہ آ جاتے ہیں. زبردست زبردست, بہت اچھی جی, اور خوشی ہوئی کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اتنا گہرا لگاؤ ہے جی. اچھا اپنے علاوہ آپ کو کون زیادہ پسند ہے, ایکٹر میل اور فیمیل دونوں میں؟ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آیا کچھ. اچھا میں نے کہا کہ آپ کو اپنے علاوہ کون ایکٹر زیادہ پسند ہے؟ کون سے ایکٹر زیادہ پسند ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ ایک سے ایک ایکٹرز ہیں. ماشاءاللہ. فی الحال جو لوگ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, میرے پاس ایک ایج کیٹیگری کے حساب سے بتا دیتا ہوں آپ کو. پہلے ینگسٹ سے شروع کرتا ہوں. بلال عباس خان بہت اچھا کام کر رہے ہیں, عمران اشرف بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تھوڑے سینئرز کی بات کریں تو فیصل بھائی ماشاءاللہ تعالیٰ ہی از ایبسلیوٹلی بریلینٹ. اور اگر ان سے سلیم معراج ہیں, اور اگر ان سے بھی زیادہ سینئر کی بات کریں تو کبھی خان صاحب, اور جب میں ان کا نام لیتا ہوں تو میں کان کو ہاتھ لگاتا ہوں, بیکاز ان کی ریسپیکٹ جو ہے ماشاءاللہ تعالیٰ ہی از ایبسلیوٹلی بریلینٹ. اچھا کوی انکل کی آپ نے بات کی نا, مجھے بھی اتفاق ہوا تھا ان کے ساتھ ایک سیریل کرتے ہوئے, تو وہ ان کا جو مطلب سب سے زیادہ جو ہے نا آپ کو سپورٹ بہت کرتے ہیں, اسکرپٹ آپ کے ساتھ یاد کرتے ہیں, اور آپ کو بہت ہی اتنی شفقت کے ساتھ وہ مطلب آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں نا کہ بندے کو اپنا آپ کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ میں پتہ نہیں آسمان سے اترا ہوں. جی ماشاءاللہ ان کی پوری پرسنالٹی اتنی پازیٹیو ہے, اور وہ اتنا زیادہ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں, اتنا زیادہ آپ کو پازیٹیو رہتے ہیں, اتنا زیادہ آپ کو پش کرتے ہیں اچھی چیز کی طرف, کہ ان کے ساتھ بار بار کام کرنے کا دل چاہتا ہے. میری خوش نصیبی ہے کہ ان کے ساتھ میں نے 2 دفعہ کام کیا, اور جب بھی ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے. زبردست. کبھی پشاور آنے کا موقع ملا؟ پشاور آنے کا اتفاق نہیں ہوا میرا, لیکن میں ضرور آنا چاہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. کبھی موقع لگے گا تو میں ضرور آؤں گا. مطلب خواہش ہے یہاں صرف مطلب ایویں وزٹ کرانے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی پلے وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں تو دیکھیں پاکستان اتنا خوبصورت ہے کہ ہر جگہ کام نہیں کرنے جانا چاہیے, کہیں کہیں گھومنے بھی جانا چاہیے. تو میں اگر پشاور آنا چاہوں گا میں ضرور آ کے گھومنا چاہوں گا. پشتو آتی ہے آپ کو فیضان؟ کبھی پشتو بولنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں میں نے کیا کہہ رہی, گھومنے کی کوشش کی ہے پشاور کو. نہیں پشتو لینگویج پشتو سیکھنے کی کوشش کی ہے. نہیں میں نے پشتو سیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا, نہ میں نے کبھی کوشش کی ہے. بڑی خوبصورت زبان ہے ویسے, بڑی یونیکنیس ہے اس میں, اور جو تھوڑی بہت چیزیں میں نے کہیں سن لیتا ہوں, کہیں پڑھ لیتا ہوں تو کئی چیز نظر سے گزر جاتی ہے. مجھے پشتو گانے بہت پسند ہیں. کون سا گانا زیادہ پسند ہے؟ بڑے خوبصورت گانے ہوتے ہیں, اور بڑی میٹھی ان کی جو ٹیون ہوتی ہے نا, بڑی میٹھی لگتی ہے. اچھا فیضان, کوئی ایک آدھ سانگ آپ کے ذہن میں یاد ہے کہ آپ نے بہت زیادہ اس کو سنا ہو, یا آپ کے دل کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے پشتوں میں؟ ہاں بی بی شیرینی جو ہے بہت ہی مشہور گانا ہے, وہ مجھے بہت پسند آیا تھا. بی بی شیرینی زیڑے گلے. جی بالکل, وہ میرے خیال سے زیک آفریدی صاحب کا تھا. زیک آفریدی بہت خوبصورت, بہت اچھا گانا تھا. بالکل. اچھا جی فیضان, K2 ٹی وی دیکھتے ہیں؟ میں ٹی وی بالکل نہیں دیکھتا ہوں, میں آپ کو سچائی سے بتا رہا ہوں. بہت کبھی موقع ملتا ہے تو میں کچھ نہ کچھ دیکھ لیتا ہوں, اور یقیناً کہ K2 بھی میری نظر سے گزرتا ہے تو دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے. میں جب اپنی فلم پروموٹ کر رہا تھا تو ہم لوگ آئے تھے K2, مجھے ابھی بھی یاد ہے, تو بڑا اچھا لگا تھا آپ لوگ کی میزبانی میں اور آپ کے پروگرام میں. آئی تھنک آپ مشی کے شو میں آئے تھے نا, مشی خان کے شو میں آئے تھے؟ بالکل, جی بالکل, مشی خان کے شو میں. اچھا فیضان, کوئی ایسا کریکٹر جو آپ کو ابھی بھی خواہش ہو کہ یہ کرنا ہے؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا ہے, صرف 8 سال کام کیا, ابھی تو بہت سارا کام کرنا باقی ہے. میں کوئی نہ کوئی آئیکونک کیریکٹر کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہمارے یہاں بالکل بھی بایوگرافیز نہیں بنتی. میں چاہتا ہوں کوئی ایسی بایوگرافی
کرنے کو ملے جس میں اپنے آپ پہ کام کرنے کا موقع ملے, کسی کیریکٹر کو پورے طریقے سے جذب کرنے کا موقع ملے تو بہت مزہ آئے گا. زبردست. کیا کہیں گے ہمارے K2 دیکھنے والے کے فین جو ہیں ان کے لیے, کیا کہیں گے؟ میں بس یہ کہوں گا کہ جی ایک تو 2-4 چیزیں اس وقت جو حالات ہیں اس کے حساب سے کہوں گا کہ اپنی SOPs کا بہت خیال رکھیے, اپنے چاہنے والوں کا, اپنے گھر والوں کا, اور اگر آپ احتیاط کریں گے تو نہ صرف وہ آپ کے لیے اچھا بلکہ آپ کے چاہنے والوں کے لیے اور دوسروں کے لیے بھی اچھا ہے. تو کوشش کریں کہ ایک دوسرے کو اس طرف راغب کر سکیں. اوکے, ایک اور سوال. فیضان, آپ نے مختلف شیڈز کیے, مختلف کریکٹرز کیے, آپ نے کامک کریکٹر بھی کیے, سیریس بھی کیے, ویلنش بھی کیے. آپ کو سب سے زیادہ پسند کون سا کریکٹر ہے؟ کون سا کریکٹر سب سے زیادہ پسند ہے, بڑا مشکل کام ہے, لیکن ابھی ریسنٹلی میں نے ایک فلم کی تھی ہیر مانجا کے نام سے, عمران رضا کاظمی اس کے پروڈیوسر تھے. اس میں میرا کریکٹر جو ولن کا تھا, وجدان کا, وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا. اچھا, اٹ مینس کہ آپ کو ولن کا کریکٹر زیادہ اچھا لگتا ہے؟ ہاں, اس لیے کیونکہ ایک ایکٹر سے اگر آپ پوچھیں تو اس کو نیگیٹو کریکٹر میں ایکٹنگ کرنے کا مارجن بہت ملتا ہے, اور سب سے زیادہ لوگ اس کو ناپسند بھی کرتے ہیں. ہاں جی, سب کے آنکھوں میں چبھ رہا ہوتا ہے وہ کریکٹر, ولن کریکٹر. بس وہ تو کیا کریں جی, اسکرپٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, لاسٹ میں جاتے جاتے ہم آپ کو ایک ورڈ سکھائیں گے پشتو کا, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا, جیسے کہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا مننا, شکریہ, تھینک یو سو مچ, تو ہمارے پشتو میں کہتے ہیں مننا. ملنا. مننا. ملنا. مننا. میں پتہ نہیں صحیح بول رہا ہوں نہیں بول رہا ہوں. آپ صحیح بول رہے ہیں. ہاں جی, آپ صحیح بول رہے ہیں, مننا. تو مننا مینس شکریہ اور تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے جی, ملنا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو ڈیئر, تھینک یو فار کالنگ. جی, تو یہ تھے ہمارے اسٹار آف دا ویک فیضان شیخ. آپ سب اس کو جانتے ہیں, آپ سب اس کو پسند کرتے ہیں, اور سب کے پسندیدہ ایکٹر ہے وہ, میری بھی, اور مارننگ شوز بھی وہ کرتے ہیں, بطور اینکر بھی آپ اس کو پسند کرتے ہیں, مختلف اس کے شوز آتے ہیں, اور اچھا لگتا ہے کہ میناز گیلری میں آپ اپنے من پسند ستاروں سے اگر دیکھ نہیں سکتے تو آپ ان کو سن سکتے ہیں. اوکے جی, ابھی اگر ٹائم بریک کا ہے تو ہم بریک پہ چلے جاتے ہیں, نہیں تو میں ایک اور بڑا زبردست سیگمنٹ, اچھا اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا, اتنا آسان نہیں ہے میناز گیلری میں سیگمنٹس دیکھنا. جی چھوٹا سا بریک ہے جی, اس کے بعد پھر واپس آئیں گے موئز کے سیگمنٹ پہ. خوش آمدید میناز گیلری میں. کیا ہوا, مطلب اپنے لیے سیلفی بنا رہی تھی, اتنے بڑے ہمارے سٹار آئے ہوئے تھے, ان کے ساتھ میں نے کہا چلو میں بنا ہی لوں آج ایک سیلفی. مجھے آج ان کی جوڑی پہ جو پیار آ رہا ہے, جو انہوں نے چھوٹے سے بندے سے جوڑا بنایا ہوا ہے. یہ سارے نہیں, یہ کیوں جیلس ہو رہے ہیں, جوڑا آپ نے بنایا ہوا ہے, مجھے آپ کے جوڑے پہ پیار آ رہا ہے. آپ کو میرے جوڑے پہ پیار آ رہا ہے تو وہ جیلس. یہ جیلس سماج, جلتے رہے جلنے والے, کوئی بات نہیں. اچھا جی, تو جیسے کہ آپ کو کہا تھا میں نے, بریک کے بعد ہم آئیں گے تو ہمارا ایک میوزک سیگمنٹ ہوتا ہے جی, اور اس میں موئز بہت کچھ لے کر آتے ہیں میوزک کے حوالے سے, ہے نا موئز؟ کوشش کرتے ہیں. بڑا کوشش نہ کہ پورا ٹک ٹاک رکھ ہے نا تھوڑا بہت. لائک ایک تو میرے لیے بڑا چیلنج ہے اردو بولنا, دوسرا بڑا چیلنج ہے کچھ یاد کرنا, تیسرا بڑا چیلنج ہے کہ اسکرین کے سامنے اپنا یاد کیا ہوا وہ بولنا, سبق آگے ڈیلیور کرنا. اسی لیے میں اپنے دماغ پہ اتنا زور نہیں ڈالتا, میں اپنے ساتھ کاغذ لاتا. واو, دازان نستڑکی. ہاں مطلب سمجھ گیا آپ لوگ نا, کہ دل کو اور اپنے جان کو نہیں تھکاتا, بس اپنے لیے سب کچھ لکھ کر, جیسے بچہ جو ہے نا بس اپنے تیاری رٹا کر کے آ جاتا ہے نا, تو یہ رٹا بھی لکھ کر لاتا ہے نا. موئز کیا حال ہے, زندگی کیسے گزری؟ آج سنے کیا آج ہے, فیل کریں ہم سب, گرمی بہت زیادہ. گرمی آج بہت ہی زیادہ ہے, لائک پراپر ہیٹ ہے باہر, اینڈ اے سی تو کام ہی نہیں کر رہے ہیں بالکل, کیونکہ گرمی کی شدت بہت بڑی ہوئی ہے, ہے نا. تو اس گرمی کی شدت میں آپ کس ایسے سیلیبریٹی کو, میوزیشین کو, سنگر کو, کس کو لے کر آئے کہ اس سے گرمی تھوڑی سی کم ہو جائے؟ گرمی اور بھی زیادہ ہونے والی ہے اس سے. ہاں نا, وہ تو لائک پاکستان کا ایک آئیکن ہے, اور ون آف مائی فیوریٹ علی عظمت. وہ سب کے فیوریٹ ہے, لیکن میرا ان کے ساتھ ایز اے میوزک کچھ, میں نے آج ان کے بارے میں کچھ سرچ کرنا کیا, تو ایک تو میرا بھی جانرا صوفی راک ہے پشتو میں, اور ان کا تو خیر میں نے ان سے کوئی کاپی وغیرہ کرنے کی کوشش نہیں کی. وہ میں پہلے ان کو نہیں سنتا تھا, جب میں نے نہیں پہلے بہت پہلے نا, جیسے ہی میں نے میوزک سٹارٹ کیا تو میں نے پھر دیکھا کہ یار علی عظمت, او یار بس دوستوں نے بھیجنا سٹ گیا, بیکاز اسٹل آئی ایم ناٹ اے لسنر. اور آپ لوگوں کو میں ایک بات بتاؤں کہ ہم ہمیشہ موئز کو یہی کہتے ہیں کہ آپ جب بھی یہ سر اٹھاتے ہیں نا
تو آپ کا لگتا ہے ان کی طرح, جیسے لاسٹ شو میں بھی ہم سب آپ کو یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کا تھوڑا سا ان کا ٹچ آتا ہے آپ کی آواز میں, آئی ڈونٹ نو, اسپیشلی جس پچ میں آپ گاتے ہیں نا ان کے ساتھ. مشکل ہے ان کے رینج کو اور ان کو پکڑنا یا ان کی طرح گانا, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ایک امیزنگ چیز ان کے بینڈ میں, جب جنون بینڈ انہوں نے جوائن کیا تو ان کا جو دس از ویری چیلنجنگ اور فار بہت اچھا جا رہا ہے, بہت اچھا جا نہیں رہا, وہ جا چکا ہے, سپر ڈپر ہٹ 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 ہٹ. تو آج علی عظمت کے بارے میں کچھ اور میں باتیں شیئر کرنا چاہوں گا. علی عظمت, آپ کو پتہ ہے وہ کہاں پہ پیدا ہوئے؟ اچھا ایگزیکٹلی یہی کوشچن میرے ذہن میں تھا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ وہ کہاں پیدا ہوئے. کہاں؟ مجھے کیا پتا, لاہور لاہور میں تو وہ رہتے ہیں. فیصل آباد, نہیں, گجرانوالہ, کس کو پتہ ہے؟ بتائیں کس کو پتہ ہے؟ کسی کو بھی نہیں. سیالکوٹ. یار سارے فیل ہو گئے ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ کے پی میں پیدا ہوئے, حویلیاں میں. یہ تو دیکھیں فین تو سب ہوتے ہیں. آئی ہیٹ یو, بہت بڑا آئی ہیٹ یو. اچھا دیکھیں گرمی کتنی زیادہ سٹارٹ ہو گئی ان کی باتوں سے. وہ اس کے تو خیر ہے میری, میں تو علی عظمت کا جو پیدا ہوئے, حویلیہ میں پیدا ہوئے تھے, ایبٹ آباد سائڈ پہ جو ہے نا. ایبٹ آباد میں, بالکل. تو ایبٹ آباد میں وہ پیدا ہوئے, اینڈ دین وہ جو تھے سنگر, لائک سانگ رائٹر, اور انسٹرومنٹ میں وہ گٹار پلے کرتے. وہ ذرا ویژولز دکھائے ہم. 1990 میں انہوں نے جو پھر ان کے بعد ان کے میوزک آنے لگے, البمز آنے لگے. 1996 میں ان کا ایک تقریباً آئی گیس 4th کے 3rd البم تھا انقلاب کے نام سے, جس میں میجر جو ہٹ تھا وہ جذبہ جنون تھا. جذبہ جنون, جس میں یس, یہ ایور گرین سانگ ہے. اینڈ یہ جو پاکستانی یا یہ آپ نیشنل سانگز میں نیشنل سانگ کے طور پہ ہر دفعہ سنتے ہیں اس کو, اسپیشلی 14 اگست, 22 مارچ اور اس طرح کے موقعوں پہ ہم لازماً ان سانگز کو سنتے ہیں. نیشنل سانگ جیسے آپ نے کہا نیشنل سانگ کی طرح سنتے ہیں. کیا ہوا, مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے. ایک نیشنل سانگ ابھی تھوڑا سا صحیح ہو رہا ہے, لیکن ریلیکس ہو گئے, مکیاں بھی آ گئے. ان کے بعد جو ان کا جو, اچھا معیز آپ سے ایک اور بات پوچھ رہی ہوں, جیسے آپ نے کہا کہ 1970 میں انہوں نے جوائن کیا تھا جنون کو, 1991 میں. اب ان کا یہ جو جنون گروپ تھا یا جو بھی تھے وہ سارے بکھر گئے, کیوں؟ نہیں, ابھی تو انہوں نے پھر دوبارہ ریسٹارٹ کیا. ان کا آئی گیس بینڈ انہوں نے ختم کیا تھا. کوئی ایکسپریس ٹریبیون میں ان کا کوئی آرٹیکل بھی آیا تھا اباؤٹ سلمان احمد کہ یار مجھے بینڈ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. شو ہوا تھا جس میں آئے تھے علی عظمت آئے تھے, انسان بھی بہت اچھے ہیں. اس شو کو میں ہوسٹ کر رہی تھی. بلنٹ ہے, تھوڑے سے بلنٹ ہے, لائک اوپن, کیونکہ لاہوری وہ پشاوری کے پی کا جو وہ گرم مزاجی ہے وہ بھی ہے, اور لاہوری کی جو مستی ہے وہ بھی ہے. تو انسان بھی بہت اچھے ہیں, اور وہی کہتے ہیں نا کہ جتنا آپ عاجزی اختیار کرو, جتنا آپ اپنے اخلاق اچھے رکھو, اتنا اللہ آپ کو فیم بھی بہت زیادہ دیتے ہیں. تو جب میرے فرسٹ ٹائم اس کے ساتھ وہ مطلب ہوئی تھی, ملاقات ہوئی تھی, میں نے کہا یار یہ تو بہت اچھا بندہ ہے. مطلب ایم ہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اتنے بڑے سٹارز ہوتے ہیں تو ان کی یہ نخرے ہوتے ہیں, لیکن یہ بہت نائس انسان ہے. ان کا جو 4th البم پھر آیا, اس میں جو سب سے ہٹ سانگ تھا سیونی. ہاں, تو سیونی نے تو پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں ایک بہت ایک دھوم مچا لی تھی. اور مائی پرسنل فیوریٹ, سیونی میرا پرسنل فیوریٹ ہے. اور اس کے بعد اس کے البم کا نام تھا آزادی. تو آزادی کے بعد پرواز 1999 میں, انداز 2001 میں, دیوار 2003, انفینٹی ان کا ایک البم تھا 2007 میں آیا تھا. اینڈ آفٹر اندر ان کا وہ جذبہ بھی دکھا رہے ہیں نا, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور مجھے آج پھر خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سیکنڈ مہمان یا جو بھی ہمارے جس کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے تھے لاسٹ ٹائم جو تھے وہ نصرت فتح علی صاحب تھے, اور اس بار آپ علی عظمت کو لے کر آئے ہیں, اور صحیح پوری ان کی ہسٹری لے کے آپ نے ویورز کو بتایا اور دکھایا, تو بہت مزہ آیا. تھینک یو. اور نیکسٹ کیا کریں گے؟ نیکسٹ ہمارے پاس علی عظمت کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں, لیکن وی ڈونٹ ہیو ٹائم. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا, ٹائم کم ہے. بہت سی چیزیں ان کے بارے میں, لیکن ابھی ہم ادھیکا کیانی کے بارے میں کچھ رف سی باتیں کر لیتے ہیں. لائک ہی از دا بگیسٹ اسٹار, اور انہوں نے جو سوری
Thanks for the correction. I was shocked करने की हदीका ने कब नहीं, अली अजमत के बारे में बात कर वो करके एकदम ना से ही मुंह पे ही से चढ़ एकदम शी गया। पे जा रहे थे तो वो थोड़ा सा हम ही में रह गए थे। अच्छा हम ही में रह गए थे। तो शी वो अभी भी एक बड़ी स्टार है। उन्होंने जो वेरिएशंस किए पश्तो में उन्होंने गाना गाया है इरफान खान के साथ, वो दस्तास्तरगी जादूगरी दी स्टामिना लेवाने दा, यस, इरफान खान के साथ उनका डुएट हुआ है। और इसके अलावा अभी जो उन्होंने अर्तुगरुल गाजी को ट्रिब्यूट पेश किया है और उन्होंने तुर्की जुबान में सॉन्ग गाया, तो आई वुड लाइक टू शेयर दैट सॉन्ग विद यू गाइस। प्लीज हम भी देखेंगे। ट्रिब्यूट है तो ये हम सबके तरफ से है और K2 टीवी पे जा रहा है तो डेफिनेटली हमारी तरफ से भी ट्रिब्यूट है। तो उस्मान साहब दिखा देते थोड़ा सा। वेलकम एक बार फिर खुशामदीद मीनास गैलरी में। और जैसे कि मोइस का सेगमेंट था जी वो तो ख़त्म हो गया जी, और यकीनन आप लोगों ने मोइस का सेगमेंट जो है वो पसंद किया होगा क्योंकि मोइस इतनी ज़्यादा मेहनत करके आ जाते हैं और यकीनन वो तारीफ़ के लायक भी हैं। लेकिन अब जो सेगमेंट है जी, जैसे मैं कहती हूँ ना हमेशा आप लोगों को कि ये जो सेगमेंट होता है ये है शोबिज़ गॉसिप्स और नाम है इसका शोबिज़ कॉर्नर। और शोबिज़ कॉर्नर में कौन होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आए हम जाते हैं टाइटल पे। उस्मान से मिलवा देती हूँ जी हमारे शोबिज़ कॉर्नर का जो जबरदस्त मिर्च मसाले वाला सेगमेंट लेके आते हैं वो है उस्मान अमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीना शम्स, कैसे आप? ठीक ठाक एवन। मीना बेसिकली होता है ऐसा ना कि कभी कोई पर्सनालिटी ऐसी आ जाती है ना, ठीक है, सब कि कुछ बस हैंग हो जाता है। सब कुछ हैंग हो जाता है। यस, तो बेसिकली कभी गरूर करती नहीं हूँ मैं। अच्छा ओके। अच्छा, आप अपनी बात कर रहे थे। व्यूअर्स जो वेट कर रहे हैं जनाब, वो जो ये प्रोग्राम देखते ही सेगमेंट के लिए आपका इंतजार खत्म हो गया है, ठीक है, और आप इसी टाइम पे आके चैनल ऑन कर लिया करें। मैं उनको पता होता है कि उस्मान जो है वो इतना कुछ लेकर आ जाते हैं, बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, तो चलो देख लेते हैं इनका सेगमेंट भी। क्या चला जाएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे मेरा दिल बहुत दुखता है यार, बेचारे पे हम इतना जुर्म करते हैं यार। उसको पसीने आ रहे थे, मेरा उस पे दिल दुख रहा था बेचारा। इतनी बेचारे के लिए अब मुश्किल होता है ना इतना बोल के, वो कहते यार मैंने पर्चों के लिए इतनी तैयारी नहीं की, लेकिन कर रहे। देखो मोहब्बत देखो ना, इस शो से उनकी मोहब्बत देखो। मुझे पता है बाद में कितने सुमरडी खबर आपसे खबर बची, लेकिन ये है कि माशाल्लाह वो तैयारी सही करके आते हैं। स्पेशली अभी जो लास्ट में जो हदीका के साइड से ट्रिब्यूट था वो सॉन्ग बहुत जबरदस्त इट वाज ब्यूटीफुल। यस, वैसे मेरे ख्याल से इसने बहुत पहले गाया था लेकिन ट्रिब्यूट इसने अभी कर दिया। देखो हम कितने चालाक लोग हैं ना, हम पाकिस्तानी कितने सियाने कौम तो है बस ना। एक चीज पड़ी हुई है यार ना, बस ठीक है ट्रिब्यूट कर दो, बुरी बात तो नहीं है। हाँ, खुश हो जाते नंबर बन जाते। ओके, कैसा गुजरा वीक? बहुत अच्छा गुजरा, वेरी हेक्टिक, लेकिन जब हेक्टिक नहीं होता तो मजा नहीं आता है ना, बंदा बोर हो जाता है। एग्जैक्टली इधर उधर देख रहे होते हैं, कहाँ से कोई अच्छा सा मतलब कोई काम हो कि जिसको मैं कर लूं, वो अपने पसीने सुखा रहे। क्या बहुत से इस तरह हमारे जो व्यूअर्स है वो भी इसका रिलेट कर पा रहे होंगे। वो घरों पे बैठ के जब ये लॉकडाउन शटडाउन सारा कुछ हुआ है तो घर पे बैठ बोर हो रहे होते। नहीं बोर होते, हम लोग का शो देखते हैं। हाँ जी डेफिनेटली, लेकिन मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि यार मैं भी इस तरह फारिग बैठा हूँ ना, टीवी देख रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कहता हूँ नहीं सर्वाइव कर सकता मैं। देखो ना करो, ये मैं सर्वाइव कर ही नहीं, दिल करता है दीवारों के कान होते हैं। आई गेट योर पॉइंट, ठीक है। एनीवे मूविंग ऑन। ओके, क्या लेकर आए आज, क्या है शोबिज़ कॉर्नर? सबसे पहली खबर मैं व्यूअर्स का भी शेयर करना चाहता हूँ कि मोहम्मद इरफान खान, हमारी जो पाकिस्तान की स्पेशल क्रिकेट टीम, स्पेशल प्लेयर्स की जो क्रिकेट टीम है पीसीबी की, वो ही एक्स प्लेयर है उसके, ही पास्ड अवे दिस वीक। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब उनके लिए दुआ कीजिएगा। तो पीसीबी ने ये ट्वीट की, राइट, कि मोहम्मद इरफान खान पास्ट अवे, लेकिन उन्होंने साथ बोला था कि जो पाकिस्तान की जो स्पेशल टीम है, ठीक है, यस, डेफ के उसके प्लेयर है, तो ही पास्ट अवे। हुआ ये कि ट्विटर पे लोग वैसे भी ज्यादा, वो छोटी सी ट्वीट होती है वो ज्यादा गौर से पढ़ते भी नहीं, और बस सोचे समझे बात, जैसा सोशल मीडिया हंगामा बन जाता है ना, हंगामा बन गया, ठीक है। एवरीबॉडी थॉट कि जज्बाती लोग, यस, ठीक है। तो एवरीबॉडी थॉट कि मोहम्मद इरफान खान जो कि नेशनल टीम की जो मेन जो टीम है उसकी जो वो बॉलर है, द वेरी फेमस बॉलर, जो कि सरप्राइजिंगली मैंने कुछ अरसे पहले उनके बारे में सुना, आई डिडंट नो दैट कि वो अभी तक ही इज द टॉलेस्ट क्रिकेटर जो कि नेशनल लेवल पे खेलता है। ही 7 feet 1 inch है, 7 feet हाइट है उनकी, 7 feet, जस्ट इमेजिन। मैं शाहीन शाह अफरीदी से मिला था और उससे मैं यूं करके देख रहा था, मैं 6 foot हूं, ये उससे भी लंबे, मतलब अलम चन्ना है ये ऑलमोस्ट।
خیر اینی وے اچھا ابھی آپ نے جب بتایا نا تو مجھے بھی تھوڑی دیر کے لیے لگا کہ ہاں شاید وہ فوت ہو گئے, تو جب آپ نے اس کو ابھی کلیئر کیا بہت سے لوگ سمجھے کہ وہ فوت ہو گئے تھے, تو بہت وہ ریسٹ ان پیس اور وہ جو کہ سوشل میڈیا پہ سارا ہو جاتا ہے, پکچر ساتھ دے دیتے اور ساتھ دکھ لیتے. مفت میں مل گئی. تو پھر انہوں نے اینڈ میں یہ ٹویٹ کی کہ نہیں آئی ایم اسٹل الائیو اینڈ اوکے, تو پلیز کہتے ہیں اس ٹائپ کی خبریں مت پھیلایا کرے. تو خیر ایک یہ تھی, لیکن اس سے ریلیٹڈ ہمارا ایک بہت مشہور سنگر ہے عالمگیر, ہر کوئی جانتا ہے رائٹ, ایگزیکٹلی یس, ہماری جو 90s کی جنریشن ہے میری طرح, تو وہ اسپیشلی انہیں اچھی طرح ان کا ریلیٹ کر سکتے ان کے سانگس کے ساتھ. یار بہت مزے کے سانگ تھے سیریسلی, یہ بھی ہوا ہوا. یس خیر اینی وے ان کے بارے میں ریسنٹلی لاسٹ یہ نہیں تھا اچھا یہ نہیں تھا. میوزک سیگمنٹ کون کرتا ہے؟ موئز کرتا ہے. موئز نے کہا یہ نہیں ہے, تم لوگ پیچھے سے اشارہ کیا اس نے کہ تم لوگ غلط جا رہے ہو. کوئی نہیں, تو مینا سے غلطی ہو جاتی ہے. خیر جا رہے تھے یار, مجھے لگا شاید وہی ہے عالمگیر, اس نے بھی اس کے گل کے ساتھ بھی وہ گایا نا, تو وہ یہی تھا نا. اچھا اس کے ساتھ گایا تھا. ہاں Anyway, moving on. اب چھوڑنا, میرا سیگمنٹ ہے, آپ کو ویورز نہیں دیکھ رہے, مجھے دیکھ رہے ہیں. مجھے بھی دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ. چلو Anyway, ان کے بارے میں ایک افواہ پھیل گئی تھی کہ he passed away. یار یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کچھ عرصے سے, ٹھیک ہے. سوشل میڈیا پہ جس کا موڈ ہو تو بور ہو رہا ہوتا ہے, ایک خبر مشہور کر دیتا ہے. تو پھر عالمگیر صاحب نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے انہوں نے یہ ویڈیو انہوں نے شیئر کی, لوگوں کو بتایا کہ I'm still alive. تھوڑی سی ویڈیو دیکھ لیتے آج. خوش آمدید ایک بار پھر. ہم ابھی بھی اسی کشمکش میں کی زندگی کے بارے میں دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سما, سوچا نہ تھا. سوری میں دھیان نہیں, کیمرہ لگا ہوا ہے. کیا بات ہے, میں سمجھا بریک میں گوگل یہ کاٹ دیجیے, یہ کاٹ دیجیے. نہیں ہم اپنے میوزک ایکسپرٹ سے لگے ہوئے تھے, بات کر رہے تھے. ہماری جو میوزک ایکسپرٹ, ہم بات نہیں کرتے, ہم لڑ رہے تھے. ہاں لیکن کچھ نہ کچھ تو ہماری کریکشن ہو ہی گئی نا. اوکے جی, تو یہ بھی افواہ تھی کہ مطلب اس طرح لوگوں کے, بلکہ انہوں نے اسپیشلی انسٹاگرام پہ بھی اکاؤنٹ بنایا اس خبر کے بعد ہی, رائٹ, کہ ادھر بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکے. انسٹاگرام کی جو الگ ایک دنیا ہے, رائٹ, انہیں بھی بتایا کہ بھائی میں آئی ایم اسٹل الائیو, ٹھیک ہے, دعا کیجیے میرے لیے, لیکن وہ والی یہ غلط بات ہے. دیکھو کچھ لوگ اتنے مطلب آپ کو پسند کر رہے ہوتے ہیں نا کہ خدا نخواستہ ذرا سی بھی ایسی بات سنے تو ان کو کچھ ہو جاتا ہے. یہ غلط بات ہے نا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ پبلسٹی بھی ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں نا بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. اس طرح بھی تھوڑی بہت وہ بندے جو خبروں سے باہر ہوتا ہے وہ واپس خبروں میں آ جاتا ہے نا. ہاں یہی میں کہہ رہی ہوں نا. چلو آپ نے اس طرح کہہ دیا. اوکے اب اور کیا ہے, موبائل کو میوٹ پہ رکھیں. اچھا آپ کا موبائل تھا سر, میرا نہیں ہے آپ کا ہے. اوکے نیکسٹ میرے پاس ایک بہت مزے کی ایک خبر ہے. آپ شنائرہ اکرم, وسیم اکرم کی وائف, رائٹ, انہوں نے ریسنٹلی ایک انسٹاگرام پہ ٹویٹ کی کہ اگر پاکستان میں ارطغرل غازی واپس آتا ہے, ارطغرل وہ پشتوں میں بولتے ہیں زی ابازول برازی, ٹھیک ہے, جدھر سے بات اڑتی ہے ارطغرل پہ آج کل پاکستان میں جدھر بھی آپ گھوم کے آؤ گے واپس اسی پوائنٹ پہ آؤ گے. ابازو ہمارا ایک ادھر ایک جگہ ہے, علاقہ ہے. تو ادھر ہی ارطغرل پہ ہم پاکستانیوں کی سوئی آج کل اٹکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو شنائرہ اکرم نے انہوں نے بولا کہ اگر پاکستان اگر اس کا کوئی ریمیک کرتا ہے یا ادھر شوٹ کرتا ہے ارطغرل, تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو ایز ارطغرل کے کیریکٹر کے لیے ایز این ایکٹر انہوں نے پیش کیا ہے. اور بیسیکلی آپ جو فیس بنا رہی ہیں مجھے اسی نہیں, ہر ایک خاتون کو اپنا میاں پیارا ہوتا ہے, اپنی میوں سے بہت محبت کرتی ہے. ہر شور میں ارطغرل غازی نظر آتے ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ فینس کو بھی وہ پسند آئے. نہیں, لیکن وہ بیسیکلی وہ ایک پکچر شیئر کرنا چاہتے ہیں, وہ جسٹ ایز اے جوک. ایک پکچر آپ کو وسیم اکرم کی دکھاتا ہوں, اینڈ ہی از ان اے ویری ویری ڈفرنٹ اسٹائل میں. دس از وسیم اکرم, پاکستان کے ایک دھماکہ خیز بولر اور کیپٹن رہ چکے, تلوار پکڑے ہوئے, ٹھیک ہے, روپ پہنے ہوئے. یس, تو کافی انہوں نے وہ گیم آف تھرونز والا ارطغرل غازی والا ماحول بنایا ہوا ہے. اگر عثمان یہ اپنا یہ داڑھی شاڑی رکھتے نا تو پھر شاید تھوڑا بہت ہو جاتا. ادروائز ولن کے کریکٹر میں اچھا آ جائیں گے, یہ پکچر سے لگ رہا ہے تھوڑا سا وہ ولن قسم کو خوفناک سی فیلنگ کی آ رہی ہے. ہاں, پھر وہ جو دوسرے کریکٹر ہے اس میں اس کو ڈال دے, وہ نہیں ہوتے وہ. یس, خیر اینی وے اچھے لگیں گے. اوکے, تو یہ چلو وہ تو چلو گپ شپ کی بات تھی, اور وہی آپ کی والی بات, ہر ایک بیوی کو اپنا میاں اچھا نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی بھی خواہش ہوگی میرے میاں جو ہے اتنا کچھ کر رہے ہیں, کمرشلز کر رہے ہیں, کمنٹری کرتے ہیں, بہت کچھ کر رہے ہیں, تو چلو ایک پلے بھی کر لیں نا, ہے نا. آگے چلتے ہیں. ارطغرل کے ساتھ ریلیٹڈ ایک اور نیوز ہے. ہمارے بہت نامی گرامی, ایز ان وہ نامی اتنے نہیں رہے, گرامی بہت ہو گئے. ہاں, وہ بہت کنٹروورشل ہمارے ایک رائٹر ہے
خلیل الرحمان جی 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 بالکل جن کا ریسنٹلی میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا, سب کو پتہ ہے, جیسے بھی نام آتے ہیں نا تو وہی ذہن میں آ جاتا ہے. بہت کچھ. ٹھیک ہے, ہاں, تو انہوں نے انٹرسٹ ظاہر کیا ہے, ٹھیک ہے, بیسیکلی کہتے ہیں دوبارہ وہ ارطغرل سب دیکھ کچھ کے, کرنے؟ نہیں کہتے وہ نہیں, وہ آئی ایم پریٹی شیور ابھی ان کی توبہ ہے, لیکن ارطغرل دیکھ کے وہ انسپائر ہوئے, رائٹ, Okay. اور اس کیا کہتے ہیں ٹی وی شو سے انہوں نے انسپائریشن لے کے ایک اسکرپٹ لکھا ہے. یہ بھی تک ڈسکلوز نہیں کیا کہ بیسیکلی وہ کس چیز کے بارے میں کہتے ہیں, لیکن اس سے انسپائر ہو کے کہتے ہیں میں ایک اسکرپٹ لکھ رہا ہوں, اور اس کے لیے انہوں نے ہمایوں سعید کو انہوں نے اپروچ کیا ہوا ہے, اینڈ دے آر ان ٹاکس, دے آر ورکنگ آن سم تھنگ. دیکھیں گے ہمایوں مجھے کیا لگتا ہوتا ہے ہے. ان کے فیوریٹ ایکٹر میں سے ہے, کیونکہ وہ مجھے لگتا ہے ہر دفعہ ان کو کاسٹ کرتے ہیں, لیکن جو لاسٹ ٹائم وہ زیادتی کر چکے اس کے ساتھ دوبارہ نہ کرے, ہے نا, ارطغرل غازی میں بھی اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ اس طرح کوئی لینے کے دینے نہ پڑے نا, ہے نا, لیکن زبردست. چلو وہی والی بات کہ کچھ تو ہو رہا ہے نا. اگر ہم دیکھیں, اگر ہاں یہ آگے شخصیت کا ذکر کیا, شخصیت دونوں حاضر ہوگی. ویسے مجھے ہمایوں پرسنلی بہت اچھے لگتے ہیں. اچھا, ہاں, اچھا بندہ ہے. ارے وہ ایکٹر بھی اچھا ہے. آپ ان کی فلمز اٹھا لیں, آپ ان کے ڈرامے اٹھا لیں, آپ ان کے کمرشلز دکھا لیں, اچھا بندہ ہے وہ. ہاں, پاکستان میں اور کوئی ہے نہیں نا, ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے نا. اب ہم ترکش ہیرو ہمارے پاس آ جائے, ہیرو بھی یہ ہوں گے, ڈرامے ایک فلم آئیں گے اس میں ہیرو بھی ہوں گے, ہیروئن بھی یہ ہوں گے, ویلن بھی یہی ہوں گے, وہ ہیرو کا بیٹا بھی یہی ہوں گے, ہر ایک رول پلے کرتے ہیں. کیا کرے, بس کرے. اب آپ لوگ کر نہیں رہے. اب ایسا ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ اردو کا کوئی پروجیکٹ شروع کریں گے تو ہم سارے نئے لوگ نکلیں گے نا اس میں. نہ کرے ویلن کا کیا کرنا ہے. ویلن بیسیکلی وہ یار, اچھا, پورے فلم میں ہیرو پٹتا ہے, صرف اینڈ میں ایک چھوٹی سی اسے جیت جاتا ہے, وہ بھی ٹیکنیکلٹی پہ جیتتا ہے. ویسے تو ویلن جیت رہا ہوتا ہے نا, اور ہیرو بڑے تمیز سے, بڑے غصہ آ رہا ہوتا ہے, وہ کیا جو ہر ایک بندہ کہتے ہے کاش یہ میرے سامنے آئے. میڈم یہ پرانے زمانے ہوتے تھے, آج کل تو ویلن کہتے ہیں وہ یار بڑا ہو کے میں یہ بنوں گا. یس, بچے یہ بول رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہیرو جو ہوتا ہے وہ بڑے تمیز سے, بڑی شرافت سے, ہاں جی بالکل جی. ویلن کی تو بدماشی ہوتی ہے بھائی, جو کرنا ہے وہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی کچھ نہیں کہتا اسے. مجھے اس بندے کے ارادے اچھے نہیں جب میں آن کیمرہ کی صرف مجھے اس بندے کے ارادے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں. یہ ہمارے بچوں کو بگاڑ ہے, کہتے ہیں ویلن کی طرح بننا ہے, ہیرو کی طرح بنو یار. اچھا, تھینک یو سو مچ عثمان. اور کچھ ہے؟ ہاں, بہت سی چیزیں اور ہے. اچھا, ہاں, فکر مت کرے. نہیں, ابھی آج کے لیے. ہاں, ابھی آج کے لیے ہے. اچھا چلو جلدی کرو, میرے مہمان انتظار کر رہے ہیں. یار میں نے تو ایک 15 منٹ ایک وہ آخری خبر میں بات کرنی تھی. خیر اینی وے, کون سی؟ وہ بڑی مزے کی, میرے انٹرسٹ کی ہے اس لیے. اچھا, ابھی ویور جب بھی بات شروع کریں گے آپ کو سمجھ پڑ جائے گی. نہیں, اس سے پہلے ایک اور چیز بتانی ہے. ایک فلم ہے فہد مصطفیٰ اینڈ مائرہ خان, یس, اس کا نام تھوڑا سننے میں آ رہا تھا, لیکن اس کا ٹیزر پوسٹر ابھی ریلیز ہو گیا ہے, تو آئی تھاٹ میں ویورز کا شیئر کروں. اٹس کالڈ قائد اعظم زندہ باد. پوسٹر آپ لوگ کو دکھاتے ہیں, یہ دس از دا پوسٹر فار قائد اعظم زندہ باد, اور اس سے قائد اعظم صاحب سے زیادہ نوٹ نظر آ رہا ہے جس پہ قائد اعظم صاحب کی تصویر بنی ہوئی ہے. تو آئی ایم شیور وہ سمجھ آ گئی نا کون سے قائد اعظم. پوری دنیا اسی کے پیچھے تو پھر رہی ہے, نوٹ کے پیچھے تو پھر رہی ہے ساری دنیا. تو ہاں, تو سٹوری کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں پتا, لیکن یہ اس میں ٹائم ہے آف کورس, وہ کووڈ-19 کی وجہ سے کچھ چیزیں رکی ہوئی ہے, لیکن یس, انہوں نے ٹیزر پوسٹر نے ریلیز کیا کہ فینس وہ تھوڑا بہت ان کی وہ جو ہے نا وہ کیوریوسٹی وہ تھوڑی سی. ہاں, اوکے. اچھا, آپ کے فیوریٹ جو ابھی کچھ گفتگو ہونی تھی, ہاں, وہ ہم انگریزوں کے خاندان تک پہنچ جاتے ہیں. اوکے جی. اچھا, اس میں شارٹ کٹ سے دوں گا, زیادہ وہ نہیں دوں گا, بیکاز اٹس ویری انٹرسٹنگ, لیکن اس میں بہت باتیں ہو سکتی ہے. آپ نے جانا تو چلے جائے, میں باقی کر لیتا ہوں. خیر, ایک سیکنڈ, اس سے پہلے جتنے بھی سیگمنٹس ہوتے ہیں نا, ان کو زبردستی جو ہے نا خود کو رٹا کراتے ہیں. ہاں یہ بھی ہے, ہاں یہ بھی ہے, ہاں یہ بھی ہے. جہاں آپ کو لگے نا کہ ان کی پسندیدہ, اوے یار بس مجھے ادھر میک اپ روم میں بھی کرے مینا 3 دن تک میں اس پہ باتیں کر سکتا ہوں. ایک ہفتہ بولا تھا, ہفتے سے زیادہ کر سکتا ہوں. اینی وے, چلو سنے تو یہ ہے کیا کامک ریلیٹڈ نیوز ہے, جس طرح آج کل پوری دنیا میں. جسٹ اے منٹ, ایک ہفتہ میں مطلب یہ اس لڑکی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں, کامک سے بات کر رہا ہوں یار, کیا کر رہی ہو. میں تو لڑکی پہ آئی نہیں ہوں, اور میں جانتا بھی ہوں لڑکی کون ہے. اچھا, اینی وے, کامک بک کی ورلڈ میں بیسیکلی اسپیشلی مارول اینڈ ڈی سی 2 میجر کمپنیز ہیں جن کی موویز آپ آج کل دیکھ رہے ہیں, وہ باکس آفس ریکارڈز بار کنٹینیوسلی توڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, نئے ریکارڈز بنا رہے ہیں. تو اس پہ ہوا اس طرح کہ دیر از دس ون کیریکٹر, ٹھیک ہے, ایک تو کیپٹن مارول ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ہر کوئی جانتا ہے, ان کی مووی بھی ابھی کچھ عرصے پہلے ریلیز ہوئی, رائٹ, وہ تو ہے. اس کے علاوہ ایک اور مائنر کیریکٹر ہو از کالڈ مس مارول, ٹھیک ہے, ہاں, وہ کچھ سال پہلے ہی انٹروڈیوس ہوئی تھی کامکس میں. ابھی وہ آنے والی ڈزنی پلس, ان کے جو ایک وہ ٹی وی شو پلیٹ فارم ہے, اس پہ آنے والی ہے. اور یہ جو کیریکٹر ہے, شی از پاکستانی,
ठीक है, उसका जो ओरिजिन है कॉमिक बुक्स में वो पाकिस्तान, उसका नाम कमाला खान है। और जिसकी मैंने कॉमिक्स पढ़ी थी, मुझे एक्चुअली मुझे वो, ठीक है, शी इज बेस्ड इन, ठीक है, अमेरिका, यहाँ से वो उनकी फैमिली वहाँ पे शिफ्ट हुई, लेकिन उसकी जो अब्बू के साथ जो इंटरेक्शन होती है, भाई के साथ जो होती है, माँ के साथ जो होती है, जो नमाज पढ़ी होती है, जो सारी आपस में भाई लड़ रहे होते हैं। शी इज मुस्लिम एंड शी इज बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान। हाँ, कमाला खान नाम होता है उस कैरेक्टर का। तो वो इतनी रिलेटेबल होती है कि मुझे लग रहा होता है कि यार दिस कुड बी माय फैमिली, ठीक है। ऐसा ये पाकिस्तानियों के लिए, आई मीन नॉर्मली हम गोरों की कॉमिक्स, सुपरमैन और बैटमैन, ठीक है, उनका अपना मजा है, लेकिन वो गोरे एट द एंड ऑफ द डे ना, यू डोंट गेट दैट, वो अपनायत नहीं होती। कमाला खान के साथ जब भी उसकी कॉमिक्स पढ़ता है, कहता है यार दिस कुड बी मी, ठीक है। तो मजे की बात, उस पे एक टीवी शो बन रही है। इसके लिए रिसेंटली नेट पे बहुत हाइप बन गई थी, नेटफ्लिक्स एक टीवी शो नेवर हैव आई एवर। ये जो डिज्नी पे ये करेगी या इसके लिए जो प्लान हो रहा है, ये उसमें बतौरे क्या आएगी? शी इज अ सुपर हीरो, शी हैज स्पेशल पावर्स, राइट। आपको उसकी कॉमिक का कवर भी अभी दिखाते हैं, एंड यस, ये है मार्वल। इसकी पावर्स थोड़ी सी बड़ी अजीब सी है, बताने में बड़ी अजीब लगती है। शी कैन बेसिकली अपने हाथ, पैर, हाइट ये चेंज कर सकती है। अच्छा, कर सकती है। अपने आप को लंबा करना हो, बड़ा करना हो, मोटा करना हो, बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन इट्स वेरी यूजफुल, ट्रस्ट मी। अच्छा, ये है एक्चुअल, ये है, ये नहीं, ये एक्चुअल नहीं है, इससे कंसीडर किया जा रहा है कुछ अरसे से, ठीक है, कि टीवी शो में ये इसे प्ले करे, ठीक है। शी इज कैनेडियन, लेकिन तमिल ओरिजिन है इसका। तो इसने खुलेआम इसने अनाउंस कर दिया कि नहीं, मैं ये प्ले नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे ख्याल में ये एक पाकिस्तानी लड़की ही प्ले करे तो ये सबसे अच्छा होगा। यस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? कहने बुरा नहीं है, कहने में क्या हर्ज है यार, बुरा नहीं है। हाँ, वाओ, अब आए ना डायरेक्टर वाली लुक, यहाँ देखो क्या देख कर एनीवे, आई नो, एनीवे, आपके लिए भी एक बड़ी मजे की न्यूज़ है, और बाकी हमारी व्यूअर्स के लिए अगर कोई इंटरेस्ट, मैं अपने व्यूअर्स के लिए भी ये अनाउंस करना चाहता था कि कास्टिंग अभी तक नहीं हुई, इट्स ओपन। एंड जिस तरह हॉलीवुड ने कभी कभार एशियन रोल्स की उन्होंने वेस्टर्न लोगों को हायर किया है, ठीक है, तो उस पर बहुत बैकलैश उन्हें मिलता है। तो अभी वो कोशिश करते हैं कि वो जो रोल हो उसी एक्टर को, उसी ओरिजिन, उसी कंट्री को, उसी एथनिसिटी से वो लोग लेते हैं। तो पाकिस्तानी एक्ट्रेस ही देखेंगे। तो इफ यू थिंक यू कैन प्ले कमाला खान, तो डेफिनेटली आप अपना ऑडिशन भेजिए। कांटेक्ट करना कैसे करेंगे? डिज्नी प्लस की वेबसाइट पे आप ऑडिशंस भेज सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन? यस। वाओ, दैट्स नाइस जी। तो आई थिंक आप लोग को डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी बिग फॉर पाकिस्तान एज वेल। एंड मैं इस पे बहुत और बातें कर सकते, लेकिन मुझे आप रोकिए और हाँ जी, मैं आपको अभी खुदाफिज करूंगी, क्योंकि अभी मेरे मेहमान का टाइम आपने ऑलमोस्ट सारा ले लिया। मेरे मेहमान बेचारे के लिए आधा घंटा रह गया, वहाँ उधर बैठ के मुझे खोस रहा होगा कि कितना टाइम इसने ले लिया। थैंक यू सो मच उस्मान, बहुत मजा आया, और यकीनन हमारी व्यूअर्स को भी बहुत ज्यादा मजा आया होगा। और जैसे आपने स्टार्ट में कहा था ना कि व्यूअर्स को इंतजार होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वाकई व्यूअर्स को इंतजार होते हैं। उस्मान अमीन का नहीं होता, इस सेगमेंट का होता है, शोबिज़ गॉसिप्स का होता है। तो थैंक यू सो मच उस्मान, थैंक यू सो मच जी। व्यूअर्स थैंक यू सो मच। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे अपने आज के मेहमान के साथ। शामदेद एक बार फिर मीनाज गैलरी में जी। और जैसे कि दो बड़े मजे के सेगमेंट थे जी, एक तो था म्यूजिक जो मोइज लेकर आए थे, और दूसरा जो था वो शोबिस कॉर्नर था जो उस्मान अमीन लेकर आए थे। और यकीनन आप लोगों को पसंद आया होगा जी। और स्टार्ट का जो था वो तो शोबिस यानी स्टार ऑफ द वीक था, और एंड में जो होता है वो हमारे आज के मेहमान होते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हमारे यहाँ खैबर पुख्तनख्वा का जो सबसे बड़ा नाम होता है, और जिन्होंने पूरी दुनिया पे राज की होती है, और जिन्होंने इतने सारे लोगों को इंट्रोड्यूस किया होता है, जिन्होंने फैशन के पहचान कराई है यहाँ पे इतने बड़े बड़े शोज़ कराए हैं, वहाँ के बाहर के इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, वहाँ के बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर्स को ला के यहाँ पे हमारे पेशावर में शोज़ कराए हैं, यहाँ पे मॉडल्स को प्रमोट किए हैं, यहाँ पे फैशन को प्रमोट किया है। तो ये बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा नाम है। वैसे तो ये है एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन है, लेकिन शोबिस को और फैशन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं जी। और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है जी कि आज हमारे साथ इमरान दुरानी साहब मौजूद है, और आज इनसे हम पूछेंगे जी कि आपने अपने इस कैरियर का आगाज़ कैसे किया, और आप क्यों इन लोगों के साथ इतनी ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। जिक्र बहुत सुना था। अच्छा जी। और हमेशा आपका जिक्र सुनते थे, वकास से और उस्मान से हमेशा आपके बारे में सुनते थे, और हमेशा ये कहते थे कि लेकर आएंगे सर को, लेकर आएंगे। मैंने कहा पता नहीं कब वो दिन आएगा। अच्छा। आज आ ही गया वो दिन। आज आ गए। सर आप थोड़ा सा शुरुआत बता दें, किस तरह शुरू किया है बिजनेस,
پہ اگر ہم بات کر لیں, پھر اگر ہم بزنس کو سائڈ پہ کر لیں, پھر آپ شوبز انڈسٹری میں شوبز اتنے بڑے بڑے نام لے کر آپ نے ادھر آ کے انٹروڈیوس کرائے. اوکے مینا, اصل میں ایسے ہے کہ بزنس آئی کیم ان ٹو بائی ڈیفالٹ, مطلب میں نے پلان نہیں کیا تھا, ارادہ نہیں تھا. ایک فیملی بزنس کہہ سکتے ہیں, اس کو فائنانس میرے والد نے کیا تھا, لیکن ہی وازنٹ ایکٹیولی رننگ دا بزنس. فائنانس کیا تھا اور بھی اسٹاف ہائر کیا تھا. اور تو میں ان دنوں میں آسٹریلیا میں رہتا تھا, پڑھتا تھا وہاں پہ. اور جب میں یہاں پہ چھٹیوں پہ آتا تھا تو میرے جتنے کولیگس تھے یا میرے جو پیئرس تھے وہ سب چلے گئے تھے. کوئی انگلینڈ میں تھا, کوئی امریکہ میں تھا, بکھر گئے تھے سارے. ہاں سب بکھر گئے تھے. تو مجھے جو ہے ظاہر ہے بوریت تھی, کچھ تھا نہیں پشاور میں انٹرٹینمنٹ ایز سچ. یہ کب کی بات ہے؟ اوہ گاڈ, دس از لائک ارلی 90s. ہم اس میں سے نائٹس کو نکال کے نا صرف ڈیز کو چھوڑ دیتے ہیں, ارلی 90s, راتوں کو نکال کے. اوکے, ارلی 90s. اور میں آتا تھا, بھاگ جاتا تھا, آتا تھا بھاگ آسٹریلیا واپس. اوکے. ایون دو مجھے پشاور سے محبت بہت تھی, لیکن وہی بات کہ میرے پیئرس چلے گئے تھے, میرے بیسٹ فرینڈس, تو میرے پاس ٹائم بہت تھا. ٹھیک. تو وہ ہم اپنے فیملی بزنس کو میں توجہ دیتا تھا کیونکہ میرے پاس اور کوئی کام نہیں آپ اکلوتے تھے؟ انیشلی میں اکلوتا تھا, اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد میرے بھائی نے بھی جوائن کیا. اور مینا میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ وہ ہماری جو فیملی ہے اس میں ایدر لائک ویر فارمرز, لینڈ اونرز, اور یا بیوروکریٹس ہماری فیملی میں تھے. دیر واز نو بڈی ان بزنس میں کوئی. اور ہمارا بزنس جو تھا وہ اگین ریلیٹڈ ٹو فٹ ویئر, فیشن, کلودنگ. تو اس میں یہ تھا کہ آئی گیس ایٹ دیٹ ٹائم اٹ وازنٹ اے تھنگ دیٹ اے فادر وڈ لائک ہز سن ٹو گیٹ ان ٹو. مطلب کہ جی فیشن ہے, اور یہ کیا, مطلب فیشن کو کوئی سیریسلی لیتا نہیں تھا. کوئی اتنا سینس تھا کہ دام سکار دے, یہ بھی کوئی کام ہے, یہ بھی کوئی کام ہے. تو وہ کیا ہوا کہ میرے ابو میرے پیچھے پڑے تھے کہ بھئی ایک تو مجھے زبردستی آسٹریلیا سے پشاور لائے, اور میں آتا تھا بھاگ جاتا تھا, آتا تھا بھاگ جاتا تھا. بھاگنے کی وجہ صرف دوست تھے نہیں یا کچھ اور بھی تھا؟ نہیں, آبویسلی دیکھیں آپ, اگر آپ کوئی آسٹریلین تو نہیں تھی نا دورانی صاحب؟ نہیں ایسے نہیں تھا. ارلی 20s میں آپ ہو تو آئی واز اے پارٹی اینیمل, اور اس کو کہتے ہیں جوانی دیوانی. ہاں جی, ہے نا. آئی تھنک وہ ابھی بھی ہے بائی دا وے. اگر میں جوانی نہ ہو دیوانی, ہاں وہ پارٹ ہے ابھی بھی. نہیں ماشاءاللہ ابھی بھی لگ رہے ہیں. تو وہ یہ تھا کہ آئی واز اے پارٹی اینیمل, اینڈ مجھے یعنی اچھا آسٹریلیا ایک بر اعظم ہے, بہت خوبصورت ملک ہے, اور مجھے سوئمنگ کا بہت شوق تھا, بیچز پہ جانے کا اور ٹریولنگ کا. تو میرا اپنا وہاں پہ گروپ بن چکا تھا, اور یہاں پہ جو گروپ تھا وہ بکھر گیا, وہ سارا بکھر گیا, ادھر ادھر چلے گئے. جی جی. تو ظاہر ہے جب میں یہاں پہ آتا تھا تو میرا مطلب مجھے فرینڈز بولتے تھے کہ ہم فلانے میوزک فیسٹیول پہ گئے, اب یہ کر رہے ہیں, اب وہاں پہ ٹریول کر رہے ہیں. تو وہ میرا دماغ جو تھا وہ وہیں پہ تھا, تو میں بھاگ جاتا تھا. اور پھر 2-3 دفعہ جب میں نے یہ کیا تو پھر میری دادی جو تھی اللہ ان کو بخشے, وہ نکیل ڈالنے والی بات تھی. اچھا. تو انہوں نے میری منگنی کر لی, اور اس کے بعد جب شادی ہو گئی تو بھاگنے والا چکر جو تھا وہ ختم ہو گیا. مطلب کہہ لے کہ مطلب ان کے پاؤں میں انہوں نے بیڑیاں ڈال دی. ہاں جی, وہ انگلش میں جو بال اینڈ چین بولتے ہیں. او دخپونے گیر کھڑے زنجیروں نے تھواچ. داسی گیر کماچے. انہوں نے کہا تو بندہ جو ہے نا ہر واری نس جاتا ہے, اس واری بس ایسے گھیر دیا کہ ابھی تک مطلب وہ بال اینڈ چین وہ ساری زندگی رہتی ہے پھر آپ کے ساتھ, بھاگ نہیں سکتا بندہ. لیکن آئی گیس آئی وڈ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آئی ایم ویری لکی. آئی تھنک کہ میری جو بیگم ہے یا میرا جو بیٹا ہاف جو ہے
وہ مجھے گراؤنڈ کرتا ہے بیکاز میرا جو اسٹار سائن ہے وہ ایکویریس ہے واہ اور میرا جو ایکویرینز آر ڈریمرز ڈریمرز ہیڈ ان دا کلاؤڈز ہمیشہ ہواؤں میں ہواؤں رہنے میں ہوتے والا ہیں. ہواؤں میں رہنے تو والا. میری بیگم جو ہے وہ ایک قسم کی مجھے گراؤنڈ کرتی ہے اور وہ میرے لیے ضروری کہ ہے. زمین پہ رہنا ہے. ہاں زمین پہ زمین بھی پہ. رہنا چاہیے, مطلب ہیڈ کلاؤڈز میں رہے بے شک لیکن آپ کی جڑیں آپ کی زمین جڑیں پہ ہونی مضبوط ہونی چاہیے. تو وہ انہوں نے یہ کیا اور یو نو سر آپ وہ واحد بندے ہیں جنہوں نے ہمارے یہاں کے ماڈلز کو, ہمارے یہاں کے میل فیمیل سب کو, ٹھیک ہے, اگر کہہ لیں تو آپ نے ان کو پروموٹ کیا اور فرسٹ ٹائم یہاں پہ پشاور میں بڑے بڑے شوز کرانا, بڑے بڑے ناموں کو لا کے ادھر انٹروڈیوس کرانا ہمارے پشاور میں, یہ کب سے اور کیسے سٹارٹ لیا اور کیوں لیا؟ اچھا, گڈ کویشچن. اس طرح تھا کہ اگین یہ بائی ڈیفالٹ ہوا, کوئی پلان نہیں. سیکنڈ ٹائم ہاں. آئی تھنک کہ میری زندگی میں زیادہ تر چیزیں بائی ڈیفالٹ ہوئی ہیں, ارادہ نہیں ہوتا اور ہو جاتا ہے. they just happened, right time right place, اور اس میں زیادہ مزہ آتا ہے. زیادہ مزہ آتا ہے. ہاں جی. تو وہ یہ تھا کہ اگین میرا بزنس فیشن ریلیٹڈ تھا, تو مجھے ٹریولنگ بہت کرنی پڑتی تھی اور مجھے اس وقت میں میرے کچھ فرینڈس تھے میرے اور میرے بھائی کے لاہور میں, and they were in the fashion world, fashion industry. اور پھر یہ تھا کہ وہ ظاہر ہے اس وقت میں انٹرٹینمنٹ پشاور میں تھی نہیں تھی, تو اینڈ اس وقت پی آئی اے جو تھا you had 2 flights a day to لاہور, تو ہم ہر ویکینڈ پہ پارٹی اٹینڈ کرنے پہنچے ہوتے تھے اور لاہور میں فیشن شوز ہوتے تھے اور پارٹیز ہوتی تھیں بڑی ہائی فائی قسم کی. تو وہ گروپ ایسے بن گیا کہ ان کے ساتھ مطلب کوئی بھی ایونٹ ہوتا لاہور میں تو وہ انوائٹ کر دیتے تھے, دوست بن گئے. اس کے بعد پھر اگین یہ تھا کہ انہی فرینڈز نے, ظاہر ہے وہ سرکل تو فیشن سرکل تو پاکستان میں بہت انٹر کنیکٹڈ ہے. The big names are limited and they're interconnected. تو وہ کیا ہوا کہ وہ جو آپ کے دوست بن گئے تھے وہ سب جانے مانے شخصیت ہے, ٹھیک ہے, اور بہت بڑے بڑے نام ہیں, ان کے اپنے برانڈ ہے, ٹھیک ہے. آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ کون کون آپ کے دوست بن گئے تھے؟ ہاں جی, کراچی میں رضوان بیگ, بہت بڑا نام. ہاں جی, he is very talented. I have a lot of admiration for him. اس کے بعد جو ہے دیپک پروانی, لاسٹ ٹائم ان کو ہم لوگوں نے اسٹار آف دی ویک میں لیا تھا. اچھا, بات ہوئی تھی ان سے. اچھا مینشن کیا تھا, تو ان کو ہم لائے تھے, ان کا شو انہوں نے کہا تھا کہ میں آیا تھا ادھر, میں نے شو کیا ہے, تو وہ credit goes to you. well and ٹپو جویری, famous photographer. بالکل. اچھا, نبیلا the stylist, واو, in very big name. ہر ایک لڑکی کا مطلب ایک کریز ہوتا ہے کہ اس سے سارا کچھ کرا. she's doing Lux Style and I mean she's a stellar مطلب آئیکن ہے وہ. اچھا, پھر جو شوز ہم نے کیے تو طارق امین, چونکہ وہ قریب تھا, اسلام آباد میں تھا, تو وہ جو ہے ان کو ہم لاتے تھے سٹائلنگ کے لیے, گرومنگ کے لیے, تو ان سے بھی دوستی ہو گئی. اور ظاہر ہے پشاور میں ٹیلنٹ تو بہت ہے لیکن ان کو پالش کی ضرورت ہوتی ہے, پالشنگ کی ضرورت ہوتی ہے. پالشنگ کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہاں پہ اس وقت بھی اور ابھی بھی کافی حد تک یہ تھا کہ لڑکے تو بڑے شوق سے آ جاتے ہیں, لڑکیاں جو ہوتی ہیں ہیزیٹنٹ ہوتی ہیں کہ جی ہمارا شوق ہے, فیملی پرمیشن نہیں دیتی, فیملی بیک گراؤنڈ بہت یہ ایک ٹپیکل پرابلم ہے ہمارا. تو ہم نے جو شوز کیے تھے اس میں ہم کیا کرتے تھے کہ فار ایگزامپل اگر 12 فیمیل ماڈلز ہیں تو وہ تو ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی تھی فرام کراچی, بگ نیمز, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ونیزا, زویلا, ایرج, آمنہ حق, یس ایگزیکٹلی, all these big names. اینڈ پھر کیا ہوا کہ جو لڑکے ہوتے تھے, پشاور میں ٹیلنٹ بہت تھا, تو ہم کیا کرتے تھے کہ لڑکے 1 یا 2
वहाँ से लाहौर से या कराची से प्रोफेशनल जो मॉडल्स थे उस वक्त में फारूक मनान था, नोमी कमर था, अरूज था जो कि बाद में ही चेंज हिज नेम टू इमरान खान एक्टर जो थे। सो उन लड़कियों के साथ और उन लड़कों के साथ हम अपना लोकल टैलेंट मर्ज कर लेते थे। ठीक। और जाहिर है वो एमेचर्स थे तो उनको वो तो नहीं आता होगा, मतलब वॉक नहीं आती थी, तो उनको जो सबसे पहले हमारे कोरियोग्राफर थे वो HSY थे। He was still a student in fashion school and I know him from that far back. वाह जबरदस्त। एंड वो बल्कि गहरा याराना लगता है। ओके। उनका एक मेरे लिए पेट नेम भी है, वो मुझे डॉन बोलते थे। मैंने आपको? कहा हाँ हाँ। वैसे आपको सूट करता है ये नेम? अच्छा। HSY ने बड़ा चुन के नाम रखा है आप पे और आप पे सही जचता है। इवन टू दिस डे ही कॉल्स मी डॉन। आप पेशावर के डॉन है ना? खैबर पख्तूनख्वा के डॉन। तो एंड देन ऑफ कोर्स HSY उस वक्त में ही वाज स्टडीइंग, और जो है वो मतलब एज अ कोरियोग्राफर वो ही वाज इंटरेस्टेड एंड ही वाज वेरी गुड एंड ही स्टिल कोरियोग्राफिंग, मतलब अभी भी करता है। लक स्टाइल उनके पास है, बिल्कुल उनके पास होता है। एंड ऑल द बिग शोज इन पाकिस्तान। अच्छा, ऐसे ऐसे नाम ना कि वो माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड खवातीन है, अपने माशाल्लाह अपने काम में बहुत ही माहिर होती, लेकिन जब ये इन लोगों के हाथ आ जाती है ना तो उनके मतलब काम को लेके ना उनका पूरा मतलब हेड टू टो वो सारी चेंज हो जाती है। कुछ ऐसे निकर की शख्सियत आ जाती है ना कि मतलब पता ही नहीं चलता कि वही बंदी है। जैसे HSY के साथ जब कोई वो काम करते हैं या असल में दीपक, आई थिंक बात ये है कि वो जरासीम तो होते हैं। यू जस्ट नीड समबडी टू मतलब मेंटोर यू और गाइड यू, और आपको सिर्फ आपका किबला दुरुस्त करना पड़ता है। वो लाज़मी और होता है। वो जब हो जाता है और आपको कोई अच्छे मेंटर्स मिल जाते हैं, और हर एक को मिलते हैं, मतलब मेरा एक बिलीफ है कि आप जिंदगी में जिस चीज को भी दिल से चाहें, जो क्रेविंग अंदर होती है या जो आपकी जो जुनून होती है, चाह होती है, जुनून होता है, तो वो जो है वो खुद आपके पास चल के आ जाता है। यू नो, समटाइम्स आपको ढूंढना नहीं पड़ता। आई नो बहुत से लोग स्ट्रगल करते हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल ही प्लेट पे तैयार मिल जाता है। बिल्कुल आपकी झोली में या प्लेट में वो आ जाता है। तो जो आप कह रही थी कि चेंज हो जाते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशंस, ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज टू तारिक अमीन, नबीला, खावर रियाज, another very good friend, and I always refer talent from Peshawar. एक बीजी भी होती थी, she was more she was a fashion designer, and उसका जो forte था that was more Lollywood. She used to cater to that. Still does, I think. I don't know her personally, but I knew of her. Okay. But जो है अभी भी आज दिन तक खावर रियाज अगर कोई मॉडल होता है तो मैं जो हूँ उनको रेफर कर देता हूँ कि भाई आप उनके पास जाएं, वो आपको मेंटर करेंगे, गाइड करेंगे। तो आपको कैसे लगता है कि जैसे फर्ज करो आपने हमारे उस्मान अमीन साहब कह रहे थे कि मुझे भी इंट्रोड्यूस आप ही ने कराया है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, मतलब कैसे आपको बिनक पड़ जाते कि हाँ इस बंदे में या इस बंदी में है टैलेंट है, इसको मतलब पॉलिशिंग की ज़रूरत है, इन हाथों में पहुंचाना चाहिए? अच्छा, वेल पहले तो मैं ये बोलता चलूं कि उस्मान अमीन इज़ अ गुड फ्रेंड, और हाँ जी उनको आई गेस वो जरासीम इनमें कहीं होंगे, लेकिन उनको इन अ वे इंट्रोड्यूस कराया या फैशन रिलेटेड लोगों से मिलवाया, big names at that time, और ये मैं उनको जानता हूँ when he was only 17, and of course he तब उनके बाल थे? जी 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 बिल्कुल थे। क्योंकि अभी तो बिल्कुल हाँ, ही लेकिन जो मैं बात करना चाहता हूँ उस्मान अमीन रिलेटेड, वो ये है कि मैंने उनको आज टीवी स्क्रीन पे पहली दफा देखा है। कैसे लगा आपको? Wonderful, he's so natural, so true to himself. Yes, he is. And I would like to say that about you too. I'm very impressed. Thank you so much. Because मैंने ये शो पहली दफा देखा है. Oh. And I was very impressed. So Thank you have so a good much. team and keep it up. Thank you. It's wonderful कि यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से
لوگ جو ہیں وہ ایمرج کریں گے اور آگے جائیں گے. آگے جائیں گے. جیسے آپ نے کہا نا سر کہ ایک ٹائم تک یہاں پہ اتنا کچھ نہیں تھا, اویئرنیس نہیں تھی, ٹھیک ہے جی. اب جب سے 10 سے 12 سال ہو گئے, مطلب ویسے تو اے وی ٹی چینلز کو تقریباً ہو گئے کوئی 15 سے 16 سال ہو گئے اے وی ٹی چینلز نیٹ ورک کو, لیکن K2 ٹی وی کو ہو گئے کوئی 10 سے 12 سال. ان 10 سے 12 سالوں میں اتنا کوئی نیو ٹیلنٹ ہم نے پروموٹ کیا ہے, اتنا کوئی نیو ٹیلنٹ لے کر آئے ہیں. اور میرے خیال سے K2 ایک واحد چینل ہے پشاور سے کہ یہاں سے اردو شوز ہوتے ہیں, اردو پلیز ہوتے ہیں, اردو نیوز ہوتی ہیں. یہ ہماری خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہے. جی جی بالکل, کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. بیچ میں ابھی آپ کی ٹیم ممبر ہیں وکاس, تو اور ان کی آج برتھ ڈے بھی ہے. ہاں ہم نے وش بھی کی ہے. ہاں جی, ہیپی برتھ ڈے وکاس. ہیپی برتھ ڈے وکاس. وچ کیمرا بائی دا وے شوڈ آئی بی لوکنگ ایٹ؟ دس ون. اوکے, ہیپی برتھ ڈے وکاس. ہم نے کیک مل کے کاٹا ہے. اوکے کیوں سر, آپ نے بھی تو کھایا ہے آنکھوں سے. آنکھوں سے, ایگزیکٹلی آنکھوں سے. اوکے, تو مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ کیوں شروع میں آپ, میری فرینڈشپس ان لوگوں کے ساتھ ابھی بھی ہیں, آئی کیپ ان کانٹیکٹ ود دیم, لیکن میں تقریباً 12 سال کے لیے پاکستان سے باہر چلے گئے. وہ وکاس کو پتہ بھی ہے, عثمان کو بھی پتہ ہے. وہ پیریڈ تھا, وہ طالبان اینڈ منگل باغ, and for a businessman or for somebody who was renowned or well known, ان کے لیے بہت they were مشکل targeted, yeah. you know, کہ بھائی یہ آپ, میں وہ لفظ یوز بھی نہیں کرنا چاہوں گا, but I know, you know exactly I know کہ کون سا ورڈ ہے, اور وہ انفارچونیٹلی ابھی بھی وہ اسٹگما ہے. وہ تو بس دل چپک جاتا ہے نا, نہ چاہتے ہوئے. لیکن خیر, it's people like you and Usman, the new generation, they're going to change that inshallah. We will inshallah. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایک لمبا گیپ تھا جب میں آسٹریلیا میں تھا اپنی فیملی کے ساتھ, اور میں ابھی وکاس سے یہ کہہ رہا تھا کہ آئی تھنک کہ دوبارہ سٹارٹ کرنا چاہیے. وہی میں کہہ رہی تھی کہ سر آپ کے جانے سے اگر دیکھیں نا تو یہاں پہ جیسے میں وکاس سے سنتی ہوں یا عثمان سر کہتے ہیں کہ جب آپ تھے تو یہاں پہ اتنے شوز ہوتے تھے, ایون دیپک نے خود کہا ہے, اب وہ چیز نہیں ہے, کتنے لوگ محروم ہو گئے. اچھا, میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتانا چاہوں گا کہ جو لاسٹ شو جو ہم نے کیا تھا پشاور میں, وہ انہی پریمیسز پہ کیا تھا. یہ برٹش کاؤنسل ہوتا تھا, یہ بلڈنگ, یہ عمارت, بالکل. اور میں عثمان کو بلکہ کہہ رہا تھا کہ یو آر لکی, اٹس اے گریٹ پلیس ٹو, بہت اچھی پریمیسز ہیں, پرانے درخت ہیں بڑے بڑے, ڈور کتنے زبردست ہیں. ہاں جی, تو اٹ ہیز اے گڈ انرجی دس پلیس. تو یہاں پہ ہمارا لاسٹ شو ہوا تھا, اور اس کے بعد بس وہ پھر بریک لگ گئی, فل اسٹاپ. تو وکاس سے بات ہو رہی تھی, وہ جب ان کو وہ کیک اور وہ سارا وش کر رہے تھے آپ لوگ, تو میں نے کہا کہ یو نو اسٹارٹ کرنا چاہیے. تو پھر وکاس کہہ رہے تھے کہ نہیں, لوگ یہاں پہ ابھی بھی ریڈی نہیں ہیں یا اس طرح کچھ ہے. تو میں نے کہا نو وکاس, وہ اس وقت بھی لوگ بولتے تھے, ابھی بھی لوگ بولیں گے یا بولتے ہیں. ٹھیک. سو آئی تھنک کہ, تو انہوں نے کہا ویل آپ پھر سٹارٹ لو. وہی میں کہہ رہی ہوں سر, آپ سٹارٹ لیں گے تو وہی کہتے ہیں نا کہ مشکل ہوتا ہے کسی ایک بندے کو آگے بڑھنے میں نا, تو جب آپ آگے بڑھیں گے, اور آپ کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے, سارے نام آپ کے دوست, سارے نام اینی ٹائم ویلکم والا سین ہے, تو جب آپ شروعات کریں گے تو, اور اتنا بڑا اچھا پلیٹ فارم آپ کو K2 ٹی وی مل رہا ہے. آئی تھنک وہی بات جو آپ کر رہی ہیں کہ مے بی ایکسکیوز می, میں یو کین. اچھا, ہم نے وکاس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا, میں نے وکاس کو ویڈیو بھجوا بھی دیا, اگر پاسبل ہو تو ہم تھوڑا سا دکھا بھی دیں گے, اگر آپ کو ویڈیو پہنچ جائے وکاس کے. یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور آج کل کی سچویشن میں آپ بھی اپنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو وہ سیلیبریٹ کریں, کیونکہ باہر تو آپ جا نہیں سکتے, ٹھیک ہے, تو اپنے گھروں میں اپنی خوشیاں جو ہے وہ مل کے سیلیبریٹ کریں. ایسا تو میں ایک بات جو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ, وکاس نے کہا ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ دوبارہ سٹارٹ ہونا چاہیے, تو I think it's people like you. If you inspire me and you push me, we will. We will. آج سے ٹارگٹ ہے. I think I may rekindle that old fire. اور ایک اور چیز, آپ کو اتنے زیادہ ماڈلز ملیں گے. ہاں جی, میں ہوں, عثمان ہے, موئز ہے, ذکی الرحمان ہے, بہت سارے. پشاور میں ماڈلز کی کمی تو بالکل نہیں ہے. تو I mean look at ایمل خان,
بالکل top model from a very good friend and from Peshawar. Then Zaki Khan, again from Peshawar. So the thing is and one of the photographers, Ashna, he's from Peshawar and he's doing wonderful work in Lahore. تو اٹس سیڈ ہمارے یہاں ٹیلنٹ بہت ہے. بہت ہے. اگر ہم اپنے پڑوس میں بھی جائیں نا تو جتنے بڑے بڑے نام ہیں وہ یہی سے بلانگ کرتے ہیں. دلیپ کمار, شاہ رخ خان, سلمان خان, عمران خان. آئی تھنک وہ ٹیلنٹ کو ابھارنے کے لیے یا ان کو یو نیڈ ٹو ہیو این ایٹماسفیئر ٹو نرچر دیم. اگر آپ ان کو وہ پرووائڈ کریں گے جیسے آپ کا پلیٹ فارم ہے تو I don't see why یہ یہاں سے ٹیلنٹ ایمرج بھی کرے گا اور یہاں پہ رکے گا. کیونکہ عموماً جتنے بھی یہاں کے لڑکیاں یا لڑکے جتنے بھی مشہور ہو جائے تو وہ یہاں پشاور کو چھوڑ کے وہ کراچی یا لاہور شفٹ ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال سے آپ کی والی بات کہ یہاں پہ رہنا چاہیے. جی بالکل. تاکہ پھر کراچی لاہور والے بھی کال کریں نا کہ فلاں ایکٹر ہمیں چاہیے. اور ہم کسی سے کم تو نہیں. ہم واقعی میں ہم کسی سے, ہم کتنے دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں ہمارے ماشاءاللہ, کتنے اچھے لگ رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ آپ وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے اس ٹائم میں بھی جب یہاں پہ کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا کہ فیشن کیا چیز ہے یا ڈریسنگ کیا چیز ہے یا ماڈلنگ کیا چیز ہے یا فیشن شوز کیا چیز ہے, اور آپ نے اس کو انٹروڈیوس کیا, آپ نے اس کو پروموٹ کیا. کتنے شوز آپ کر چکے ہیں اور کتنے آپ کے خیال میں کتنے لوگوں کو آپ نے پروموٹ کیا, ان کو آپ نے جو ہے تو کراچی لاہور کا جو چہرہ ہے وہ دکھایا؟ 7-8 تو کیے ہوں گے اور ایسے بہت سے لوگ ریفر کیے ہیں میں نے آگے. اور ایک بیک سیٹ میں نے لے لی تھی جب میں باہر گیا تھا, لیکن وہ جراثیم جو ہیں وہ شاید آپ میں بی اس شو سے آپ اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کر دیں. کریں گے یہ ہم, میرا اور عثمان اور وقاص کا یہ جو ہے نا آج سے مشن ہے. ٹھیک ہے جی. کبھی خود ریپ واک کیے؟ جی خود کبھی کیے؟ نو, اور کبھی شوق نہیں ہوا. حالانکہ آپ خود ماشاءاللہ ایک بہت اچھے خاصے ماڈل ہیں. اچھا, ہاں اچھے خاصے ماڈل ہیں یہ. تھینک یو. بٹ نہیں, کبھی دوستوں نے بھی نہیں کہا کہ کر لے؟ آئی تھنک یا کہا تھا, لیکن یہ ہے کہ آئی ہیو نو ڈیزائر ٹو be on the front line. For me, I want to be on the, behind the scenes, arranging things, organizing things, making things happen. لیکن خود اب مجھے کوئی شوق نہیں ہے اور I don't think کبھی ہوگا. کبھی ہوگا بھی. اوکے, جب آپ پشاور کو چھوڑ کے گئے تھے اور اب جب آپ واپس آئے کتنا چینج ملا آپ کو؟ اچھا, ویل بہت سی چیزوں میں ہم پیچھے گئے ہیں اور بہت سی چیزوں میں ہم آگے گئے ہیں. فار ایگزامپل یور شو is a step in the right direction. Your television, your network is a step in the right direction. Thank you. تو یہ ہے کہ baby steps, آہستہ آہستہ, لیکن we'll get there انشاءاللہ. ہم نے پشاور کو میپ پہ ڈالنا ہے. یس, یہ ہم سب کی ڈریم ہونی چاہیے اور کوشش بھی ہونی چاہیے. جی بالکل. تھینک یو سو مچ جی. اینڈ میں کیا کہیں گے؟ میں ان میں یہ کہوں گا کہ ویل فرسٹ تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. آپ لوگ جو ہیں یہ نیو جنریشن ہے اور آپ لوگ جو ہیں وہ یو کین بی دا چینج. ڈونٹ ویٹ فار دا چینج بٹ بی دا چینج. We will try. So no, don't try. You can do it. Okay. You can. Yes, we can. Make a positive. Yes, we can. Don't say yeah, inshallah, but we will. ہاں, جب ہم ٹیم بنیں گے ایک ساتھ, اس میں آپ کا بھی شامل ہونا ضروری ہے نا, کہ ہم بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ مل کے ہی ہم اس کو چینج کریں. میری خدمات حاصل ہیں اینی ٹائم. عثمان دوست ہے, وقاص دوست ہے, اور آج آپ سے بھی ملاقات ہو گئی. بالکل, تو ہم بن گئے ایک ٹیم. ہاں جی, پڑ جائیں پیچھے میرے, بس اب پڑھیں گے انشاءاللہ, کچھ نہ کچھ کر لیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر, بہت مزہ آیا, مجھے خود بہت مزہ آیا. جتنا آپ کے بارے میں سنا تو اس سے کہیں زیادہ میں نے آپ کو پایا, اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کو بھی شو اچھا لگا ہوگا, آپ کا ٹائم اچھا گزرا ہوگا ہمارے ساتھ. تھینک یو سو مچ جی. تھینک یو سو مچ ویورز. یہ تھا آج کا میناز گیلری, اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آیا ہوگا اور بہت ہی زبردست قسم کے سیگمنٹس تھے. آج مجھے خود اپنا شو بہت اچھا لگا, اور اسپیشلی میری یہ جو میناز گیلری
گیلری کے جو وال ہے اس کے بارے میں ضرور مجھے کامنٹ کریں جی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں پھر اپنی ٹیم کے ساتھ حاضر ہوں گی. اس وقت تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹاٹا بائے بائے, اللہ حافظ.